تو یہ تاریخ طبری میں اس کی جلد 3 صفحہ 202 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب علی علیہ السلام کے گھر آئے، جس میں اور اس وقت اس گھر میں طلحہ، زبیر اور مہاجرین میں سے کچھ افراد موجود تھے۔ تو اس وقت عمر نے کہا، خدا کی قسم تم سب لوگوں کو آگ لگا دوں گا، یا تو تم سب بیعت کے لیے گھر سے باہر آؤ۔ یہ ایک بات۔ دوسری حدیث، یہ حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آتھر ابن ابی شیبہ، ان کا کیا مقام ہے اہل تسنن کے علماء کے نزدیک۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد تھے۔ اچھا، بخاری کے استاد ہیں۔ ان کی کتاب ہے المصنف۔ اس کتاب میں جلد نمبر 7 صفحہ 432 پر یہ حدیث ملتی ہے، اور اس حدیث میں یہ بات ان کے لیے بھی واضح کر دوں کہ اس حدیث میں المصنف کی یہ جلد 7 صفحہ 432 پر یہ جو حدیث ہے، اس میں جتنے بھی راویوں کا تذکرہ ہے، ہم ہر ایک راوی کو اہل تسنن کی کتابوں سے ہی معتبر ثابت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس بحث میں ابھی نہیں جاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں سیدھا حدیث پر۔ حدیث میں کیا لکھا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تو علی علیہ السلام اور زبیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا اور بیعت نہیں کی۔ جب عمر ابن خطاب تک یہ خبر پہنچی، فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الخطاب، یعنی ان تک یہ خبر پہنچی تو کیا ہوا؟ خرج، باہر ہے، حتی دخل علی فاطمہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس آئے، اور اس کے بعد میں یہ عمر ابن خطاب کے جملے، فقال یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اے دختر رسول، واللہ خدا کی قسم، ما من احد احب الینا من ابیک، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے بابا ہیں، آپ کے پدر بزرگ۔ بہت اچھی بات ہے۔ وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، ہم کسی سے، آپ کے بابا کے بعد ہم کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ سے کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ لیکن پھر اس کے بعد میں عمر ابن خطاب کا کیا جملہ ہے کہ خدا کی قسم، کیونکہ آپ نے ان افراد کو اپنے گھر میں جو لوگ جمع ہیں، انہیں آپ نے انہیں منع کیا، باہر آنے نہیں دیا، جو لوگ آپ کے گھر میں جمع ہیں، لہٰذا میں یہ حکم دیتا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کر یہ جملہ ہے کہ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ ان سب کو اس گھر میں آگ لگا دی جائے۔ پہلے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں فوراً یہ جملہ، چونکہ آپ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا ہے، اپنے گھر میں بنا دیے، میں گھر کو آگ لگا رہا ہوں، میں گھر کو آگ لگانے کا حکم دے رہا ہوں۔ حکم دے رہے ہیں وہاں پر آگ لگانے، یعنی تاریخ طبری میں بھی اور المصنف، دونوں اب تک بڑی کتابیں جو حوالے ابھی پیش کی، دونوں کتابوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر بالکل صاف ہے۔ دونوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب نے مولا علی علیہ السلام کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی بھی دی اور حکم بھی دیا۔ یہ کس کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی جا رہی ہے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں خاندان رسالت رہتا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ رہتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام رہتے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ اس گھر کو آگ لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں خاندان رسالت رہتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو محبت کے دعوے اور ایک طرف گھر کو آگ لگانے کی بات، یہ کیسی محبت ہے؟ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری میں عائشہ بنت ابی بکر سے یہ نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں باحیات رہیں، تب تک علی علیہ السلام نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی،
اس کتاب میں موجود ہے؟ یہ صحیح بخاری میں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ دروازہ نہیں جلایا گیا کیونکہ علی نے بیعت کی تو صحیح بخاری کی حدیث جھوٹی ثابت ہو جائے گی. صحیح ہے. اور یعنی اس سے صرف 3 نتیجے نکل سکتے ہیں. پہلا، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب نے خدا کی جھوٹی قسم کھائی اور گھر جلانے کا حکم دیا اور اپنی بات سے پھر گئے. یا تو یہ پاسبلٹی، یہ امکان ہے. دوسرا، اگر یہ نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ بخاری میں جو حدیث عائشہ بنت ابی بکر سے نقل کی گئی ہے وہ جھوٹی ہے. یعنی عائشہ نے جھوٹ کہا ہے یا بخاری نے جھوٹی حدیث لکھی ہے. یا تو یہ ماننا پڑے گا. اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو صرف ایک صورت حال بچتی ہے، اور وہ یہ کہ نہ صرف دروازے کو جلانے کا حکم اور دروازے کو جلانے کی دھمکی دی گئی، بلکہ وہ دروازہ حقیقت میں جلایا گیا اور بیت تطہیر پر حملہ کیا گیا.